اچھا ایک بات اور سن لیجئے، اس کو نوٹ، کبھی جھجلائیے مت، پریشان مت ہوئیے. اگر آپ نے کوئی کام خدا کے لیے کیا ہے نا، دنیا کو بکنے دیجئے، وہ چاہے جتنا بدنام کرنا چاہے کر لے، کرنے دیجئے، آنکھ بند کے مسکراتے رہیے، اس لیے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اگر ہماری نیت صاف ہے نا، یہ میں سنانے جا رہا ہوں تو نوٹ کر لیجئے، جب تک اللہ اس بے عزتی کے داغ کو دھول نہیں دے گا دفن نہیں ہونے دے گا. صلوات در سنیے بات، بس شرط یہ کہ اس پر بھروسہ ہو. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو میں نے آپ کو پہلا قصہ سنا کہ یہ آدمی کتنا اللہ والا ہے نا. آج کے زمانے میں 40-50 ہزار روپے کی تو قالین دونوں رہی ہوگی نا، بہترین قالین ہے، دے دیا کہ شاید اس بہانے سدھر جائے. تو یہ معمولی عبادت کا کام ہے یہ. اب بتائیے نماز ہی عبادت ہے یا یہ بھی عبادت ہے نا. اب ایسے آدمی پر الزام سنیے آپ، صلوات در محمد، اور کون؟ اپنا لڑکا. لڑکا میں سے نہیں، اپنا اسٹوڈنٹ، اپنا شاگرد. ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا انہی کو، سید مہدی قوام کو، آدھی رات کا وقت ہے، بدنام علاقہ جہاں بدکار عورتیں رہتی ہیں، بدنام مسافر خانہ، ہوٹل آج کی زبان میں کہیے. آگے آگے جو ہے وہ استاد ہمارے، یہی جن کے بارے میں نے سنایا آپ کو، اور پیچھے پیچھے ایک عورت. اب ممبر سے اس سے زیادہ وضاحت نہیں کروں گا. میرے دیکھا آدھری، باپ رے باپ، یہ ہمارے استاد کا حال ہے. کبھی کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو. ہمیں چمڑے کو نمک لگایا جاتا ہے کہ سڑنے نہ پائے، اور نمک خود ہی سڑ رہا ہو تو کیا کیا جائے؟ بتاؤ. یہ درس اخلاق دیتے ہیں، ان کا یہ حال ہے، آدھی رات کو بدنام علاقے میں عورت لیے گھوم رہے ہیں. استغفر اللہ ہے نا. ان کو بیچاروں کیا. اب اس کے بعد کہتے ہیں صاحب میں نے دیکھنے کے بعد یہ منظر، ان کی کلاس میں جانا، بولیے، بند کر دیا. یار ایسے آدمی کیا پڑھنے کیوں جائیں گے، چھوڑا. پھر 2-4 دن کے بعد خدا کے ہاتھ میں دل ہے نا، خدا نے موڑا ان کو. کہنے لگے یار ان کا عمل ان کے ساتھ، پڑھاتے بڑھیا ہے، بولتے بڑھیا ہے، بات اتر جاتی ہے اس آدمی کے دل میں. بلا وجہ نہیں اترتی، اگر تقوی نہیں ہوگا تو نہیں اترے گی. صلوات بر محمد وآل. یہ نہیں سوچا انہوں نے، یار پڑھاتے بڑھیا ہے، دل میں بات ان کے چھوڑو، ان کا عمل ان کے ساتھ چلتے ہیں. جا کے صاحب بالکل جیسے آپ نہیں بیٹھے ہیں ویسے ہی جو ہے وہ اس میں ہال میں کھمبا تھا، اس سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. اب کتنے پہنچے ہوئے دیکھیے. اس دن استاد نے شروع کیا کیا درس؟ بدگمانی. اب دیکھیے کتنا پہنچا. اب یہ اپنے دل میں کہہ رہے استاد بدگمانی نہیں، میں نے اپنے آنکھ سے دیکھا ہے قبلہ آپ کو. وہ جتنا بدگمانی کے اوپر درس دے رہے اتنا یہ ان کا اپنا شاگرد ہے. ارے میں نے خود دیکھا، چاہے جتنا ممبر سے جو ہے پڑھو، سب پتہ ہے آپ کتنے پانی میں ہے. بات ختم ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. کس کا؟ مولانا کا، سید مہدی قوام کا انتقال ہو گیا. تو اب پھر جو ہے وہ شاگرد ہی خود ہی بیان کرتے ہیں قصہ. کہتے ہیں میں نے سوچا یار ان کا عمل ان کے ساتھ، استاد تھے، استاد کی حیثیت باپ کے برابر ہے، وہ اپنا حساب خدا کے ہاں دیں گے، چلو جنازے میں چلنا چاہیے. میں صاحب جنازے میں چلا گیا. جنازوں میں شرکت کی ہے آپ نے؟ کبھی کبھی ہوتا ہے یہ جنازے کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ چلے ہیں، کچھ دور جانے کے بعد بغل میں یہ آ گئے. ایسا ہوتا نہیں ہوتا جنازوں میں عام طور سے؟ تو ایک جو ہے وہ جنازے میں چلتے چلتے اچانک ان کے ایک دوسرے شاگرد میرے بغل میں آ گئے. میں نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے لیے کرو، خدا دفن نہیں ہونے دے گا جب تک صاف نہیں کر دے گا. تو کہنے لگے کہ صاحب جو ہے وہ، تب تک ایک دوسرے صاحب آ گئے میرے بغل میں، اور سامنے جو ہے وہ لوگوں کے کندھوں پر ان کا تابوت ہے. ایسے ہی دیکھا اس آدمی نے، کیا چیز تھا یار یہ آدمی، اللہ مغفرت کرے. لوگوں نے پہچانا نہیں اس آدمی کو. اپنے دل میں کہا جی ہاں میں تو خوب پہچانتا ہوں، آپ کو کیا پتا. دیکھیے ابھی بدگمان ہے. تو دوسرے شاگرد نے کہا ابھی تو قبرستان دور ہے، کہو تو ان کا ایک قصہ جو میرے ساتھ گزرا ہے وہ بتاؤں.
کہ بولو کہ سناؤ. کہنے لگے صاحب ایک دن فلاں جگہ عشرہ ہو رہا تھا جناب فاطمہ علیہ السلام کی شہادت کے زمانے میں. شہزادی کے ایام عزا کا عشرہ چل رہا تھا اور اس دن جو ہے وہ عاشرے کی آخری مجلس تھی. شاگرد کے پاس گاڑی ہے, استاد اتنا بڑا خطیب ہے اس کے پاس گاڑی نہیں ہے. ایسے ہی خرچہ ہے تو گاڑی کہاں سے آئے گی. کہنے لگے صاحب جب عشرہ ختم ہو گیا, مجلس ختم ہو گئی, چائے وائے ہو گئی, اچھا حضور خدا حافظ. تو جماعت کے جو صدر تھے کیا تھے جو بھی تھے خزانچی, تو انہوں نے لا کے حضور کو لفافہ پکڑایا. تو بڑے ہیں تو لفافہ بھی بڑا ہوگا, جیب میں رکھ لیا. اب یہ دوسرا شاگرد سنا رہا ہے. انہوں نے کہا میں نے جی حضور تمہارے پاس گاڑی ہے؟ کہنے لگے ہاں. کل لے آؤ, چلا جائے تھوڑا مستی کر کے آتے ہیں. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ دکھاوا نہیں کرتے, ہنسی اوپر تک کیے رہتے ہیں. آؤ چلتے ہیں جو ہے کچھ تھوڑا مستی کر کے آتے ہیں. آج لفافہ ملا ہے یار, تھوڑا چلو خرچ کرتے ہیں. تو میں نے مذاہن کہا کہ حضور آپ کی مستی میں بھی کوئی نہ کوئی ثواب ہی ہوگا. میں گاڑی لے آیا, بیٹھ گئے وہ. چلو کہاں چلیں؟ وہیں جہاں اس دوسرے والے نے ان کو کبھی دیکھا تھا. کیا کبھی تم سے کہہ رہے یار پیسہ ملا لفافہ چلو مستی کر کے آتے ہیں. اب وہ استاد کا کچھ اثر ایسا تھا کہ میں آگے کچھ بول نہیں پایا, چل پڑا صاحب اور گاڑی نکل گئی. اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں اس طرح کی جو ہے وہ عورتیں رہتی ہیں. کہ روکو گاڑی. روکا. وہ لڑکی دیکھ رہے ہو؟ ہاں. اس کو بلا لو. جی جس سے تم سے کہہ رہا تھا کرو. میں نے کہہ دیا جب تم سے پہلے کہ آج لفافہ ملا انجمن والوں نے دیا, تھوڑا خرچہ کرتے ہیں یار. کیا جاؤ. پتہ نہیں ان کی زبان میں کیا اثر تھا, میں چلا گیا. اور میں نے کہا مولانا صاحب بلا رہے ہیں, سن رہے ہیں آپ لوگ متوجہ, میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے. اب میں ممبر سے اور کتنی وضاحت کروں, کافی ہے. وہ بھی سمجھی کسٹمر, اس نے پچھلا دروازہ کھولا, بیٹھنے کے چکر میں کہیں لے جائیں گے. انہوں نے کہا اوش ادھر نہیں, ادھر آؤ. شیشہ اتارا, ڈرائیونگ سیٹ کے بغل میں آگے بیٹھے تھے. آئے وہ جو ابھی لفافہ انجمن نے دیا تھا وہ پورا لفافہ نکالا. کہا بیٹا اس کو رکھو. یہ میری پگڑی دیکھ رہی ہو؟ کہا ہاں کالی ہے. کہا کالی کا مطلب سمجھتی ہو؟ یعنی میں اولاد فاطمہ میں ہوں. یہ پیسہ میرا نہیں ہے, یہ انہی کی مجلس چل رہی تھی, انہی کے چاہنے والوں نے چندہ کر کے مجھ کو لفافہ دیا ہے. یعنی یہ پیسہ بی بی فاطمہ کا ہے, انہی کا واسطہ. یہ رکھ لو, یہ کام چھوڑو. میں نے اس پر ٹیلی فون نمبر لکھ دیا اپنا. کل کو تم کو پھر ضرورت پڑے گی مجھ سے بات کرنا, اور میرے تعلقات ہیں, روابط ہیں, لوگ جانتے ہیں مجھ کو. دیکھتا ہوں کوئی معقول رشتہ مل جائے تو میں تمہاری شادی کروا دوں گا. منصف کوئی جو ہے لڑکا مل جاتا تو میں اس سے تمہاری شادی کروا دیتا ہوں. جو ہے وہ بات ختم ہو گئی. وہ جو لفافہ عشرے کا ملا تھا پورا اس کو دے کر کے چلے آئے. ہو گئی بات. یہ خود بیان کرتے ہیں, مولانا صاحب کا بیان ہے کہ میں گیا نجف زیارت کے لیے. تو مولا علی کے ایک روضے پہ کھڑا زیارت پڑھ رہا تھا, تب تک شروع ہی کیا تھا, تب تک دیکھا بغل میں ایک آدمی ہے. تو میں نے کہا یار ہو سکتا ہے کوئی کام ہو اس کو, زیارت تو ہم پھر بھی پڑھ سکتے ہیں, کسی کو جو ہے وہ انتظار کروانا اچھی بات نہیں. میں نے زیارت روک دی. میں نے کہا جی بھائی بولیے. کل نے وہ باہر ایک لیڈی آپ سے ملنا چاہتی ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کیا کام ہے, چلو ہم بعد میں آ کے زیارت کر لیں گے. وہاں چلے گئے ملنے کے لیے. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. پہچانا آپ نے؟ کہا نہیں. کہا یاد ہے آپ کو ایک دن آپ آئے تھے, لفافہ دے کے گئے تھے اور آپ نے کہا تھا یہ کام چھوڑ دو. آپ کی زبان میں پتہ نہیں کیا اثر تھا مولانا صاحب کہ اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا. اور یہ جو صاحب بلانے گئے تھے نا, یہ میرا شوہر ہے, میری شادی ہو گئی اور یہ میری گود میں بچہ ہے. میری نظر آپ پر پڑ گئی, میں رک گئی کہ مولا میں تمہاری زیارت بعد میں کروں گا, اس کا شکریہ پہلے ادا کروں گی. کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ تو اتنا بڑا مومن انسان اپنے شاگرد نے اس کے بارے میں کیا تصور کیا, لیکن خدا نے دفن ہونے سے پہلے حقیقت آشکار کر دی. لہذا یہ بات ہمارے بچے بھی نوٹ کر لیں کہ اللہ کے لیے آگے بڑھو, دنیا کیا بکتی ہے ہم سے اس سے بحث نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل